فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کی گئی تھی، جس میں ہم بات کے دوران جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی درمیان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کبھی ساتھ کے معنی میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، یا اسی طریقے سے اب یا تھوڑی دیر کے بعد، اس طرح کے جو میں نے الفاظ اردو میں بیان کیے تھے، اس کے جو انگلش میں ورڈس میننگ آتے ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں انہیں رکھ دیا گیا اور ان کی ورڈس میننگ انگلش میں بتا دی گئی۔ جیسے کہ وہاں پہ فرام تھا جس کے معنی سے کے ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر تھا ناؤ جس کے معنی بالکل ابھی یعنی فوراً اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم۔ اسی طریقے سے تمام دیگر ورڈس سے تھے، وہاں پر ہم نے ان کی وضاحت کی تھی۔ آج کے اس سبق میں ہم انہی ورڈس کو ایگزامپل یعنی مثالوں کے ساتھ استعمال کریں گے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور آپ حضرات بھی اس کی مشق کریں، اور خاص طور پر ان ورڈس کو آپ کمنٹ باکس میں لکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے فرام کا استعمال ہے، فرام چند معنوں کے لیے آتا ہے، جس طرح عربی زبان کے اندر حروف جارہ ہوتے ہیں، جس طرح فی کے معنی کبھی تو اصل تو اس کے معنی میں کے ہیں، لیکن کبھی سے کے معنی بھی آتے ہیں اور کبھی اوپر کے معنی بھی آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے فرام کے عربی کے اندر، فرام کے انگلش کے اندر 3 معنی آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا معنی یہ ہے فرام سم پلیس، اگر کوئی شخص کہیں سے آ رہا ہے یعنی کسی جگہ سے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بندہ اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو اس وقت بھی اپنے جواب یعنی آنسر میں فرام کا استعمال کریں گے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال پیش ہے، جیسے آئی ایم کمنگ فرام دیوبند، میں دیوبند سے آ رہا ہوں۔ تو دیوبند ایک جگہ ہے، تو اب ہم کسی کے سامنے پیش کریں گے تو وہاں پر فرام کا استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم لکھنؤ سے آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے آئی ایم کمنگ فرام لکھنؤ، آئی ایم کمنگ فرام ممبئی۔ اسی طریقے سے کوئی اور لوگ آئے، جیسے مثال کے طور پر وہ لوگ سہارنپور سے آئے، دے کیم فرام سہارنپور، وہ لوگ سہارنپور سے آئے، دے کیم فرام سہارنپور۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ہماری ملاقات ہوتی ہے، پہلی ملاقات ہوتی ہے، تو اس موقع پر آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں۔ اگر کوئی بندہ باہر سے ہے یا انڈیا سے، تو کہتا ہے کہ وی آر فرام انڈیا، ہم لوگ ہندوستان سے ہیں، یعنی ہماری نیشنلٹی ہندوستانی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر دیگر علاقے کا ہے، جیسے قطر کا ہے، تو کہتا ہے کہ آئی ایم کمنگ فرام قطر۔ تو یہ فرام کا پہلا معنی تھا فرام سم پلیس، یعنی کسی جگہ سے۔ اسی طریقے سے فرام کا استعمال ہوتا ہے ٹائپ آف پوائنٹ، یعنی متعینہ وقت، یعنی جہاں پر آپ کو متعینہ وقت ذکر کرنے کی ضرورت ہو وہاں پر فرام کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں کل سے کام کروں گا، تو اس کی تو کل یہ جو ہے متعین ہے، یعنی کل آنے والا جو آئندہ ہے، ہم اس دن سے جو ہے اپنے کام کی شروعات کریں گے۔ جیسے آئی ول ورک فرام ٹمارو، میں کل سے کام کروں گا، آئی ول ورک فرام ٹمارو۔ اسی طریقے سے حامد ول ورک فرام 10 o'clock، حامد 10 بجے سے کام کرے گا، حامد 10 بجے سے کام کرے گا۔ حامد ول ورک فرام 10 o'clock۔ آپ اسی طریقے سے اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں کہ زید ول ورک فرام 8 o'clock، یعنی زید
8 بجے سے کام کرے گا، اسی طریقے سے میں 10 بجے سے 5 بجے تک کام کروں گا. I will work from 10 to 5. تو یہ ایک یہاں پر ضابطہ بیان کیا گیا. آپ کو جس وقت کام کرنا ہے تو اس کے شروع میں آپ فرام کا استعمال کریں گے اور اس کے اینڈ میں ٹو کا استعمال کرتے ہیں. جیسے میں 10 بجے سے 5 بجے تک کام کروں گا تو I will work from 10 to 5. اسی طریقے سے 12 سے ہم 6 بجے تک کام کریں گے تو I will work from 12 to 5. اس طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے فرام کا استعمال ہوتا ہے سورس کے لیے، یعنی کسی واسطے سے، یعنی کوئی چیز آپ تک پہنچی ہے تو جو واسطہ بنا ہے اس چیز کا پہنچنے کا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ کتاب سے لکھا. I wrote it from the book. I wrote it from the book. میں نے یہ کتاب سے لکھا. یعنی اب یہ بک جو ہے ایک سورس ہے، یعنی آپ نے لکھا تو کہاں سے لکھا ہے، یعنی کتاب یہاں پہ ایک سورس ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے جس کی بنیاد جس سے آپ نے لکھا ہے. اسی طریقے سے اس نے یہ عبداللہ سے لیا، یعنی اب وہ یہ چیز جو ہے قلم بھی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے کاپی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ کہے گا he took it from عبداللہ. تو یہاں پہ جو سورس بنے ہوئے ہیں وہ سورس عبداللہ ہے، یعنی یہاں تک یہ چیز آنے کا جو سورس بنا ہے وہ عبداللہ ہے. اسی طریقے سے جو میں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے یا مضمون لکھا ہے تو اس سے پہلے جو ہمارا سورس بنا ہے وہ کتاب ہے. تو یہ ورڈ اسی طرح یہ فرام جو ہے اس کا 3 معنوں کے لیے استعمال ہے. پہلا معنی فرام سم پلیس، یعنی کوئی آدمی کسی جگہ سے آ رہا ہے تو اگر اس کی خبر دینا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر فرام کا استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی چیز واسطہ یا ذریعہ بنی اس چیز کے آنے کا تو بھی وہاں پر بھی فرام کا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ I wrote it from the book، میں نے یہ آرٹیکل یہ مضمون کتاب سے لکھا ہے، یہ عبداللہ سے لیا ہے. he took it from عبداللہ. اسی طریقے سے وہ ٹائپ آف پوائنٹ یعنی متعینہ وقت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی 3 معنوں کے لیے. پہلا معنی فرام استعمال ہوتا ہے فرام سم پلیسز، دوسرا معنی استعمال ہوتا ہے متعینہ وقت کے لیے، اور تیسرا معنی استعمال ہوتا ہے ذریعہ اور واسطے کے. ان 3 معنوں میں فرام کا استعمال ہوتا ہے. آپ حضرات اس کی مشق کریں اور خاص طور پر ہو سکے تو کمنٹ باکس کے اندر ان مثالوں کو لکھنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی تو انشاءاللہ العزیز اس کی تلافی اور اس کی اصلاح بھی کی جائے گی. اور انہی میں سے ایک آف تھا، OFF. آف کا معنی آف سے کیا آتا ہے، سے کے معنی کے استعمال کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ ضروری ہے. وضاحت ہو جانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ فرام کا معنی بھی سے کا ہے اور آف کا معنی بھی سے کا ہے، تو دونوں کے اندر ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے. تو اس فرق کے لیے کیا ہے، وضاحت یہ ہے کسی چیز کا کسی سطح سے الگ ہونا، یعنی جو چیز کسی چیز سے الگ ہو رہی ہے آپ کو خبر دینا ہے تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر آف کا استعمال کریں. اسی طریقے سے جیسے سواری سے اترنے کو کہتے ہیں گیٹ آف. کوئی آدمی سواری سے اتر رہا ہے تو اب کہتا ہے کہ وہاں پر گیٹ آف کا استعمال ہوتا ہے، گیٹ آف، کیونکہ سواری ایک جگہ ہے نا، ایک سطح ہے نا، وہاں سے اتر رہا وہ نیچے کی جانب آ رہا، تو گویا کہ وہ ایک سطح چھوڑ رہا ہے. تو سطح چھوڑنے کی وجہ سے گویا کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں منتقل ہوا ہے، تو وہاں پر گیٹ آف کا استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہوائی جہاز کے اڑان کو بھی کہتے ہیں ٹیک آف. ہوائی جہاز کے اڑان کو ٹیک آف کہتے ہیں. اس میں وجہ کیا ہے، وہ زمین سے جو ہے اٹھتا ہے، تو زمین ایک سطح اس کو چھوڑ رہا ہے اڑنے کے لیے. تو جب کوئی چیز ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی جانب، ایک سطح چھوڑ کر دوسری سطح کی جانب منتقل ہو تو وہاں پر آف کا استعمال ہوتا ہے. آپ ان کو مثالوں سے سمجھے تو بہتر ہے. اور مثال پیش کرتے ہیں ہم، جیسے
عمر جمپڈ آف دا ٹری، عمر نے درخت سے چھلانگ لگائی۔ تو یہاں پر ٹری ایک جگہ، ایک سطح ہے، پیڑ کی سطح ہے۔ جب اس نے کودا ہے تو پیڑ کی اس نے سطح کو چھوڑا ہے، تو اب یہاں پہ استعمال آف کا ہوگا، جو کہ سے کے معنی میں۔ عمر جمپڈ آف دا ٹری، عمر نے درخت سے چھلانگ لگائی۔ اسی طریقے سے میں اسکرین سے دھول صاف کر رہا ہوں، آئی ایم ویپنگ آف دا اسکرین، میں اسکرین سے دھول صاف کر رہا ہوں۔ تو جو دھول لگی ہوئی ہے اسکرین کی سطح پر اس کو چھوڑ رہی، تو اس لیے یہاں پر بھی آف کا استعمال۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سے کے معنی کے لیے استعمال ہوگا، لیکن اس کے اندر اس بات کی رعایت رکھنا ضروری ہے کہ وہ چیز کسی سطح سے الگ ہو رہی ہو، وہاں پر اسے استعمال کیا جائے گا۔ جیسے موو دا کف آف دا ٹیبل، کپ جو ہے ٹیبل سے ہٹا دو یا ہٹا لو، تو کف جو ہے ٹیبل کی سطح کو چھوڑ رہا ہے، دوسری چیز کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے لیوز آر فالنگ آف دا ٹری، پتے درخت سے گر رہے ہیں، تو درخت کے جو پتے ہیں ٹہنی سے لگے ہوں، تو ٹہنی کی سطح ہے، وہاں سے اس سطح کو چھوڑ کر زمین کی طرف آ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی آف کا استعمال ہوگا۔ حالانکہ تینوں جو میں نے مثال پیش کیا آپ حضرات کی خدمت میں، ان تینوں کا معنی سے کہ ہے، لیکن ڈفرینٹ یہ ہے کہ یہ سطح اگر چھوڑنے کے معنی میں استعمال ہوگا تو ایسی صورت میں آف کا استعمال ہوگا، لیکن اگر سطح وغیرہ کا نہیں ہے تو ایسی صورت میں فرام کا استعمال ہم کریں گے، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے ہے ہی از گیٹنگ آف دا بس، میں نے بھی شروع میں کہا تھا کہ سواری سے اترنے کو کہتے ہیں گیٹ آف، تو ہی از گیٹنگ آف دا بس، وہ بس سے اتر رہا ہے۔ اسی طریقے سے مذکورہ الفاظوں میں سے کے لیے آتا ہے، آپ جب متعینہ وقت کو بیان کریں گے تو وہاں پہ سنس کا ورڈ استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے سے جواب دیں گے۔ جیسے آپ رات کے 2 بجے کہنا چاہتے ہیں تو کہیں گے سنس 2 AM۔ اسی طریقے سے آپ دن کے کہتے ہیں تو ایسی صورت میں کہیں گے سنس 2 PM، لیکن اگر آپ رات اور دن کی تعین نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے سنس 2 o'clock۔ تو یہ جو 2 o'clock کی جو رات کو بھی شامل ہے، دن بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے سنس 1998، 1998 سے، سنس 2005، سنس 2009، سنس منڈے، سوموار سے، ٹیوزڈے، سنس سنڈے۔ تو یہ جو ہے ان معنوں کو جب استعمال کریں گے تو اس معنی میں بھی سے کے معنی پائے جا رہے ہیں، لیکن متعینہ وقت کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے سنس مارننگ، سنس ایوننگ، سنس نائٹ۔ اسی طریقے سے سنس یسٹرڈے یعنی کل گزشتہ سے، آپ کل گزشتہ پرسوں سے، ڈے بیفور یسٹرڈے، سنس چائلڈہڈ، سنس برتھ، سنس دیٹ ڈے، سنس مائی ڈیٹ واز بورن، میری پیدائش والے دن سے۔ ان کو مثالوں سے سمجھے تو بہتر رہے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، جیسے آفتاب ہیز بین واکنگ سنس 4، آفتاب 4 بجے سے گھوم رہا ہے، تو یہاں پر سنس 4 4 بجے سے گھوم رہا ہے۔ اسی طریقے سے آئی ہیو بین پلئنگ سنس مارننگ، میں صبح سے کھیل رہا ہوں، تو سنس مارننگ۔ اسی طریقے سے شی ہیز بین ہیئر سنس یسٹرڈے، وہ یہاں کل سے ہے۔ اسی طریقے سے چائلڈ ہیز بین ویپنگ سنس نون، بچہ دوپہر سے رو رہا ہے، تو سنس کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ متعینہ وقت کے ساتھ ہو رہا ہے، دوپہر سے رو رہا ہے، وہ یہاں کل سے ہے، وہ صبح سے ہے، اس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں صبح سے پڑھ رہا ہوں، آئی ہیو بین اسٹڈنگ سنس مارننگ۔ اسی طریقے سے امی جان 5 بجے سے گھر پر ہیں، موم از ایٹ ہوم سنس 5 o'clock۔ اس کے بعد فور کا استعمال ہوتا ہے،
فور اس کے معنی ہے لیے کے. اب اس کو جو ہے ڈیوریشن آف ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مدت کے لیے، اور کبھی اس کو مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی ایکسچینج کے لیے یعنی بدلے میں یا میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن بس فرق یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے موقع محل کے اعتبار سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر 2 seconds 2 سیکنڈس، 2 minutes 2 منٹ سے، 2 hours 2 گھنٹوں سے، 2 days 2 دن سے، 2 weeks 2 ہفتوں سے، 2 months 2 مہینے سے، 2 years 2 سال سے، 2 centuries 2 صدیوں سے. اسی طریقے سے اس کا استعمال ہونا for a long کافی دیر سے، for a long کافی دیر سے، کچھ دیر سے، for a while کچھ دیر سے، for many days for many hours for months for many months for many years. ان کے معنی یہی آئیں گے بہت دنوں پہلے، بہت گھنٹوں سے، بہت مہینوں سے، بہت سالوں سے. مثالوں کے ذریعے سمجھیں. زاہد has been saying for 2 days. زاہد 2 دن سے کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے میں بہت دنوں سے پڑھ رہا ہوں. I have been studying for many days. I have been studying for many days. میں بہت دنوں سے پڑھ رہا ہوں. اسی طریقے سے brother is at home for a while. بھائی کچھ دیر سے گھر پر ہیں. بھائی کچھ دیر سے گھر پر ہے. تو کچھ دیر کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا for a while. brother is at home for a while. اسی طریقے سے I am going to دیوبند for study. اب یہاں پہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ پرپس کے لیے استعمال. دیوبند کیوں جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، تو یہاں پر ہم مقصد کے معنی میں استعمال کریں گے. I am going to دیوبند for study. میں پڑھائی کے لیے دیوبند جا رہا ہوں. He came here for money. وہ پیسے کی خاطر یہاں آئے. وہ پیسے کی خاطر یہاں آئے. That boy did it for you. اس لڑکے نے یہ آپ کے لیے کیا. That boy did it for you. اس لڑکے نے یہ آپ کے لیے کیا، یعنی اس نے جو کام کیا ہے وہ آپ ہی کے لیے کیا، تو مقصد آپ بنے. اسی طریقے سے تیسرا معنی ہوا تھا ایکسچینج، بدلے میں. جیسے I gave my mobile for 500 rupees. میں نے اپنا موبائل 500 روپیے میں دیا، یعنی 500 روپیے کے بدلے میں نے اپنا موبائل آپ کو دیا. اسی طریقے سے he bought a pen for 5 rupees. اس نے ایک قلم 5 روپیے میں خریدا، تو 5 روپیے کے عوض اس نے ایک قلم خریدا. اسی طریقے سے mom gave me money for study. امی جان نے مجھے پڑھنے کے لیے پیسے دیے. تو یہ جو معنی آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو خوب اچھی طرح سمجھیے، اور انشاءاللہ مزید آگے دیگر جو باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو نیکسٹ ویڈیو میں ارسال کیا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مثالوں کو ہمارے کمنٹ باکس کے اندر لکھیں، اور اس میں کسی طرح کی اگر کوئی غلطی آ رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کی اصلاح کی جائے گی. اور آپ دوسرے دیگر بھائیوں کو بھی اس چینل کے ساتھ شامل کرنے کی درخواست کریں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.